محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے مسجد تک آنے کی، اس کے سامنے سر مسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، میں اسی نماز کے موضوع کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم پہ، تمام مسلمانوں پہ نماز جو ہے وہ فرض کی ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کی جو اس کے فضائل ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے بتانے کے لیے حقیقت معنی میں اور اس کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں انسانوں کے اوپر فرض فرمائی، جو بھی انسان کے اوپر رکھے ہیں، وہ تمام کے تمام اس روئے زمین پہ فرض ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں، اسے بھی اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اس روئے زمین پہ مسلمانوں تک پہنچایا۔ لیکن نماز کا جب معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش کے اوپر معراج میں بلوایا۔ اب معراج میں جو تحفہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز کی شکل کا تحفہ تھا۔ تو نماز جو فرض ہوئی وہ معراج کی رات کو ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کے علاوہ ہے حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، جو بھی اعمال ہے، تمام کے تمام کو اس روئے زمین پہ نازل فرمایا، اس روئے زمین پہ نافذ فرمایا، اس روئے زمین پہ یعنی مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا۔ لیکن نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی وقت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے عرش کے اوپر بلایا۔ بلانے کے بعد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے تحفے کے طور پہ دی۔ انسان ایسے ہر چیز کسی کو دے سکتا ہے، بہت مرتبہ انسان کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ دینے کی جو چیز ہوتی ہے، اس کی نوعیت، اس کی واقع میں جو اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ کوئی انسان وہ جو آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، وہ کس لیول کا، کس جگہ دے رہا ہے، کس موقع پہ دے رہا ہے۔ تو یہ تحفہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے تھی اپنے محبوب کو، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے، جب صحابہ کو یہ فرمایا کہ ایسی ایسی بات ہے، معراج میں گیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا، تو ہم جیسے وہ نہیں تھے۔ حقیقت معنی میں نماز کا سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس لیے ان لوگوں کے دل میں آیا کہ اب تک اللہ رب العزت سے ہم مانگا ضرور کرتے تھے، سوال ضرور کیا کرتے تھے، اس سے التجا ضرور کیا کرتے تھے، لیکن ایک طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ بس ہم اپنے کام کرتے تھے، اس کا اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ اب ایک طریقہ ملا تو وہ خوش ہوئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو صبر سب سے بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ ہے نماز۔ صبر کیجئے، نماز پڑھیے، دونوں چیز اللہ رب العزت نے فرمایا، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرنے والے کے ساتھ قائم کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، اور سجدہ کرنے والے کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جو اہمیت جو ہے کہ حقوق اللہ میں جو سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ نماز کی ہے۔ حقوق العباد میں جس طرح معاملات کے، اخلاق کے سب سے زیادہ واقع میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ اخلاق کے بارے میں ہوگا، آپ کے معاملات کے بارے میں ہوگا۔ حقوق العباد میں یعنی انسانوں کے معاملے میں، اسی طرح حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نہیں اللہ رب العزت ہے کہ واقع میں حدیث بھی ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو قرآن کتنا پڑھا نہ پڑھا، تو حافظ بنا یا نہ بنا، قاری بنا یا نہ بنا، تو نے واقع میں زکوٰۃ ادا کیے یا نہ کیے، نوافل پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ پڑھے، تہجد پڑھے یا نہ پڑھے، سب سے پہلے فرض نماز کا سوال ہوگا۔
اس لیے حدیث میں اول ما يحاسب العبد یوم القیامہ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسد فسد، کہ روز قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی اس کے باقی تمام اعمال اچھے، جس کی نماز خراب وإن فسدت فسد، کہ جب نماز کا معاملہ ختم تو تمام اعمال بھی بیکار۔ پہلے نماز تولا جائے گا۔ ایمان کا جو اصل جو ہے کہ واقع میں آپ جو مسلمان بنے یا جو بھی بنے، اس کے بعد ہے کہ اعمال جو ترازو جو ایک میزان دیا گیا ہے ہر انسان کو ناپنے کا۔ ایک چیز انسان کے بارے میں پہلے اس کو سمجھنے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا یہ رکھا ہے، انسانوں نے رکھا ہے ترازو رکھا ہے تولنے کے لیے۔ ایمان تولنے کے لیے حقیقت معنی میں نماز ہے۔ جس کے اندر نماز ہوگی تو وہ انشاءاللہ وہ بقیہ اعمال بھی صحیح کرتا ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا تو وہ بندے کا بھی نہیں ہوگا، وہ ماں باپ کا بھی نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ پھر بندے کا بھی نہیں ہو سکتا، کبھی ماں باپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے اطاعت پیدا کرنے والے کی ہے نا، جس نے دنیا بنایا، جس نے آپ کو اس دنیا میں اس روئے زمین پہ بھیجا، سب سے پہلی اطاعت تو اس کی ہونی چاہیے۔ جب انسان اس کی اطاعت نہیں کیا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اس کے سامنے سر مسجود نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے جتنے بھی وعدے کر لے، جتنے بھی دکھاوے کر لے، جتنے بھی زبان سے میٹھی باتیں کر لے، آپ کو جتنے بھی روپے پیسے دے دے، ہدیہ دے دے، لیکن حقیقت معنی میں وہ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ فرما بردار نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت معنی میں آپ کے اوپر جان نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب وہ رب کی اطاعت نہیں کر سکتا، رب کے سامنے نہیں جھک سکتا، تو پھر آپ اس کی محبت میں کیسے ہی ہو سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے واقع میں لوگوں کو ایک میزان دیا کہ نماز دیکھو، نماز کے حساب سے تم فیصلے کر لو کہ اس کے اعمال کتنے اچھے۔ اب رہی بات کہ اب انسان کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ چوری بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کا غلط کام بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگوں کے حق بھی مارتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اور بھی اعمال ہے۔ تو میرا محترم ہو سکتا ہے پہلی چیز ہے کہ وہ انسان ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے اور روزانہ اس پر قائم رہیں گے، آپ مستقل پڑھیں گے، یہ نہیں کہ انسان کے مزاج کا ہے جب موقع ملا پڑھ لیا، جب نہیں ملا نہیں پڑھا۔ تو یہ نہیں، کسی چیز میں پابندی ہونی چاہیے۔ جب پابندی ہوگی تو آپ سے برائی ختم ہوگی، آپ سے جو ہے نا کہ آپ کے اعمال درست ہوں گے۔ اب رہی بات ہے کہ کوئی انسان کسی وقت کی پڑھتا ہے کسی وقت کی نہیں پڑھتا، اس میں بھی ہم لوگ کے اندر ایک غلط فہمی ہے۔ کیا ہے، کوئی انسان آج نماز نہیں پڑھا، کسی سے مل لیجیے، اگر کوئی آپ کے جاننے والے ہیں، ساتھی ہے جو آپ سے بالکل یہ ہے، آپ اگر اس سے پوچھ لیں کیا بات ہوگی، یہاں ہو ابھی نماز پڑھے نا، کیا وقت نہیں ملا۔ ارے وقت نہیں ملا یہ نہیں ہے نماز قضا ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پسند ہی نہیں فرمایا کہ اس وقت تم اس کے سامنے آؤ۔ ہمارا ایک ہم عام آدمی ہے، ہمارے اندر اتنی قدرت ہے اور ہم اس چیز کو نہیں پسند کرتے کہ جس انسان کو میں پسند نہیں کرتا وہ میرے گھر میں آئے۔ جسے کچھ پسند کرتے ہیں تو اسے گھر تک بلاتے ہیں، جسے زیادہ پسند کرتے گھر کے اندر بلاتے ہیں، اس سے زیادہ پسند کرتے تو اسے بیٹھاتے ہیں، لٹاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو یہ ہم انسان کا یہ معاملہ ہے، جس سے جیسی محبت ویسا اس کے ساتھ معاملہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے گھر میں ہر کسی کو ایسے بلانے لگے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک وقت کی توفیق ہوئی تو حقیقت ہے کہ اس دن ایسا آپ سے کوئی ایسا کام ہوا جو اللہ کو پسند ہوا، اللہ نے بلا لیا۔ اگر 2 وقت توفیق ہوئی تو حقیقت معنی میں آپ سے کوئی ایسے اور اعمال ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 وقت بلا لیا۔ 5 وقت کی توفیق نہیں ملی تو اس چیز پر غور کیجئے کہ واقعی میں مجھ سے ایسا کون کام ہو گیا جو اللہ رب العزت کو میں اتنا ناگوار، اتنا ناپسندیدہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت ایسا یہ بھی نہیں پسند فرمائے کہ یہ بندہ میرے گھر تک آئے، میرے سامنے جھکے، میرے سامنے سر مسجود ہو جائے، یہ رب کائنات کو پسند ہی نہیں آئے۔ کیوں؟ تو غور اس پہ کرنی چاہیے۔ لیکن الٹا ہم لوگ کہتے ہیں ارے میرے نماز قضا ہو گئی، نماز فوت ہو گئی، ارے وہ ایک معاملہ تھا نا اس لیے ادھر چلا گیا۔ ارے نماز سے پہلے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہلے نماز اس کے بعد سب چیز ہے۔ لیکن ہم لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ہوا۔ میرے محترم، یہ ہم لوگوں کے واقع میں غلط فہمی۔ نماز حقیقت معنی میں تمام امت مسلمہ پہ فرض ہے، اور نماز دنیا میں فرض کی گئی ہے، اور اس کے واقع میں بہت سارے عذاب ہے، اس کے بہت سارے یہ
ایک انسان ہے جب اس روئے زمین پہ چلتا ہے، جب اسے ہے کہ سب سے پہلی جو قبر ملتی ہے، منزل جو ہے نا وہ قبر ہے. انسان اگر نیک ہو، اس کے اعمال درست ہو، اور اگر وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر بھی کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، کیونکہ روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ میرے پشت پہ چلا کرتے تھے اس میں تو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ تھا. لیکن ایک انسان جب نیک نہیں ہوتا ہے نا تو قبر بھی کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں برجستہ ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، انگلی کو انگلی میں ڈال کے، کہ جب قبر کے اندر انسان کو ڈالا جاتا ہے تو قبر ایک طرف سے دوسری طرف سمٹتی ہے اور انسان کی ایک پسلیہ دوسری طرف اس طرح کر گھس جاتی ہے. تو قبر کا عذاب اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو ایک چیز بولو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، وہ جا رہی تھی، اپنا تیل لے کر جا رہی تھی. آتا ہے کہ وہ جا رہی تھی، اس سے ٹھوکر لگی، زمین پہ گری اور اس کا جو تیل تھا نا وہ زمین سوکھ لی. زمین کے اوپر کچھ بھی گرتا ہے وہ سوکھ لیتا، چاہے خون ہو، چاہے تیل ہو، جو بھی چیز ہو. وہ بڑھیا کا تیل گرا، زمین نے جذب کر لیا، لیکن بڑھیا کو تھا کہ میرا تیل تھا، زمین کیسے سوکھے، میرا تیل مجھے واپس چاہیے. آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کاغذ قلم اٹھائے، ایک پرچی لکھ کر اس کے بعد کو بولے کہ جہاں پہ تیرا تیل گر گیا وہاں پہ جا کر اسے ڈال دے. آتا ہے وہ بڑھیا آئی، وہاں پہ پرچہ رکھ دی. پرچہ کا رکھنا تھا، جو زمین تیل خشک کر گئی تھی، اپنے اندر جذب کر گئی تھی، وہ تمام کے تمام تیل باہر انڈیل تھی. لوگ بھی حیرت زدہ ہوئے. وہ بڑھیا اپنا تیل اٹھائی چلتے بنے. لیکن لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر اس پرچے میں ایسا کیا لکھا تھا کہ تیل جو اپنے اندر تیل کو، یہ زمین جو ہے اپنے اندر جو تیل کو جو سوکھ گئی تھی، جذب کر گئی تھی، پھر واپس کیسے کر دی. جب اس پرچے کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے زمین تو اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا. تو کہنے کا مقصد میرے محترم کہ زمین بھی یہ پسند نہیں فرماتی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے اندر دفن ہو. تو دنیا پہ ہم زمین کے اوپر چلتے جانے کے بعد بھی زمین ہی ہمارا پہلا مقام ہے. تو میرے محترم یہ سوچیے، ہم جو دنیا میں جی رہے، کس بھرم میں جی رہے، کس اس میں جی رہے. اسی لیے آج سے پہلی چیز یہ سوچیے کہ ہمیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے. نماز حقیقت معنی میں فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. دوسری جگہ فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین ومن ہدم ہدم الدین. جس شخص نے نماز قائم کی گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھرم بھرتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ واقعی میں محب رسول ہوں. لیکن حقیقت معنی میں اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سچے عاشق ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے آپ کو عقیدت ہے، محبت ہے، تو کل سے آج اسی وقت سے ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ رب العزت نے بھی نماز کو فرض فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب جو کہتے ہیں تو واقع میں خود اپنے اعمال میں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی واقع میں نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے آج سے یہ پابندی کریں اور اپنے آپ کو عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے. ہر انسان کہتے ہیں، لیکن کہنا الگ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم جس طرح کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم بڑے آدمی بنیں گے، ہم واقع میں دکان لیں گے، ہم مکان لیں گے، ہم کروڑ پتی بنیں گے. نہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو زبان سے کہیے مت، دل سے ارادہ کیجئے اور اس کی کوشش کیجئے. کوشش آپ کی، محنت آپ کی، اللہ رب العزت آپ کو ضرور بلائے. تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سنے سے عمل صالح کی توفیق عطا. ایک جمعہ کی نماز ہم مسلمان کے لیے ایک اجتماع ہے اور اس میں حدیث اور قرآن کی تفسیر، ایک درس ہے. ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے یہی درس دیے. وہ درس سلسلہ و سلسلہ آ رہا ہے. اس کی ہم ناشکری کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیں گے۔ آج ہماری 500 سال پرانی مسجد توڑ دے رہا ہے اور قابض بھی ہو جا رہا ہے۔ ہمارے محلے سے دور جو سب مسجد ہے وہ سب مسجد میں ہمارے محلے والوں کے ہی پہنچ کے آباد کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اس جمعہ کی نماز کی اہمیت ہم اتنی کم دیتے ہیں، جب فرشتہ جب دفتر بند کر لیتے ہیں حاضری کا، جمعہ میں آنے کا، آپ جمعہ کی نماز پڑھے آپ کو صلہ دیں گے، اللہ کے دربار میں کوئی نعمت کی کمی نہیں۔ ایک طرح سے جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھ جاتا ہے وہ دفتر بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ آ رہے ہیں خطبہ ختم ہونے پر، خطبہ سننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ نعمت ہم سے چھین گئی۔ ہم نے تقریر کرتے تھے 30 تک لے جاتے تھے، 1:30 بجے تک، 2-1 منٹ آگے پیچھے کر کے نماز کھڑا کرتے تھے۔ اب ہمارے محلے کے شریف کچھ نوجوان انسانوں کی وجہ سے گاڑی لگا دی، ہم نے سالوں سال بول کے آئے۔ میری عمر اس مسجد میں کم ہی دن ہوا، 25 دسمبر گزر گئے، میرے 42 سال ختم ہو گئی تھی، 43 سال میں قدم رکھتے۔ ہم نے پوسٹر نکالے، کیا کیا اعلان کیے، یہ مسجد سے وہ مسجد سے، مگر ہماری قوم کے بچے سننے والے نہیں۔ جو نعمت چھین گئی ہم مجبور ہوئے 15 میں نماز کھڑا کرنے کے، اب سوچ نہیں، اور مقتدی کو سمجھ کے بیلنس رکھ کے کام کرنا ہے، اس سے تو ہم جھگڑا کر کے کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو مجبوراً 15 میں نماز شروع ہو رہی ہے، بہت سارے بھائی کی نماز چھوڑ رہی ہے، ہمارے پاس فون کر رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ لوگ بھلے تھوڑی سی وقت نکال کے آگے آ جائیے، حدیث قرآن کی درس میں شامل ہوئیے۔ یہ نعمت کو آپ لوگ کی کوتاہی سے چھین رہی ہے۔ آج بات کرنے نہیں بنتا ہے، آج 10 منٹ میں خطبہ پڑھنے میں ہی بن جاتا ہے، تو اتنی ٹائم تو خطبہ میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ذرا سا کوشش کیجیے آپ لوگ، ارے کام بند کیجیے نا، 15 منٹ پہلے آپ آنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے۔ جو نمازی ہیں ان کی بھی کوتاہی دیکھ رہے ہیں، وہ پنجگانہ نمازی ہے، وہ بھی آ رہے خطبہ ختم ہونے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں سے کہیں گے یہ موقع غنیمت سمجھے، کمر جھکائیے وقت رہتے ہوئے۔ ایک روز آئے گا جو اختیار میں نماز پڑھیں گے، کمر نہیں جھکیں گے، زمین پہ سیدھا نہیں لگے گی۔ ابھی موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے العالمین تمام امت مسلمہ کے اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ ایک بنا، نیک بنا، یا اللہ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو اللہ نماز قرآن پڑھنے کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ سنی گئی ہے، اللہ کہنے والے کو سننے والے کو یا اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو بہنیں بھائی ہے یا اللہ جو بھی ہے جس قسم کے بھی علم دین ہو یا دنیاوی علم جسم میں بھی لگے ہوئے
یا اللہ تمام کو کامیابی اور کامرانی نصیب عطا فرما، یا اللہ تمام کو یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ فائز عطا فرما، یا اللہ جو لوگ مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو اللہ دور عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کلی نصیب عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزی نصیب عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے ان کے غیب سے امداد عطا فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کے اللہ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ آپ کے حبیب نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے یا اللہ اس کام کو ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس کام سے اللہ آپ کے حبیب نے منع فرمایا اللہ اس کام سے ہم لوگوں کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مدد اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔